أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ اور تفسیر حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، یہودی یعنی احبار اور عیسائی یعنی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اللہ اکبر. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے. واضح رہے کہ عام لوگ جو کسی آسمانی کتاب کا براہ راست علم نہیں رکھتے، ان کو شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے حکم کے شارح کی حیثیت ان کی بات کو ماننی پڑتی ہے. اس کا حکم خود قرآن کریم نے سورہ نحل میں، سورہ انبیاء میں بھی دیا ہے. اس حد تک تو کوئی بات قابل اعتراض نہیں، لیکن یہودیوں نے تو اس سے آگے بڑھ کر اپنے علماء کو بذات خود احکام واضح کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، اور آسمانی کتاب کی تشریح کے طور پر انہیں بلکہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہیں حلال اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں، خواہ ان کا یہ حکم اللہ کی کتاب کے مخالف ہی کیوں نہ ہو. لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان علماء کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ رشوت لے کر ان لوگوں کی مرضی کے مطابق شریعت کو توڑ مروڑ کر ڈالتے رہتے ہیں، اور اس طرح اللہ کے مقرر کیے ہوئے صحیح راستے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں. اگرچہ یہ آیت براہ راست ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نحل کی وجہ سے مال جمع کرتے رہے تھے اور اس کی شرعی حقوق ادا نہیں کرتے تھے، لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں اور اس کا اطلاق ان مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے جو مال و دولت اکٹھا کر کے چلے جائیں اور وہ حقوق ٹھیک ٹھیک ادا نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر عائد کیے ہیں، جن میں سب سے اہم حکم زکوٰۃ کا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تفسیر. یہودیوں کے احبار اور نصرانیوں کے راہبان. یہودیوں کے علماء کو احبار اور نصرانیوں کے عابدوں کو رہبان کہتے ہیں. آیت کریمہ میں
یہودیوں کے علماء کو احبار کہا گیا ہے، نصرانیوں کے عابدوں کو رہبان اور ان کے علماء کو قصص کہا گیا ہے۔ اس آیت کا لوگوں پر برے علماء اور گمراہ صوفیوں اور عابدوں سے ہوشیار کرنا اور ڈرانا مقصود ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء میں سے وہی بگڑتے ہیں جن میں سے کچھ نہ کچھ شائبہ یہودیت کا ہوتا ہے، اور صوفیوں اور عابدوں میں سے ہم مسلمانوں میں وہی بگڑتے ہیں جن میں نصرانیت کا شائبہ ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ تم یقیناً اپنے سے پہلوں کے روش پر چل پڑو گے، ایسی پوری مشاہبت سے کہ ذرا بھی فرق نہیں رہے گا۔ لوگوں نے پوچھا، یہود و نصارہ کی روش پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انہی کی روش پر۔ اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا فارسیوں اور رومیوں کی روش پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ پس ان کے اقوال و افعال مشاہبت سے بہت ہی بچنا، یہ اس لیے کہ یہ منصب ریاست حاصل کرنا اور وجاہت سے لوگوں کو مالدار مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احبار یہود کو زمانہ جاہلیت میں بڑا ہی رسوخ حاصل تھا، اس کے تحفے کے بدلے اخراج اور چراغی اور مقرر کیے ہوئے تھے جو وہ مانگتے تھے اور انہیں وہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔